بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹریول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، ریسنٹلی ایک اناؤنسمنٹ آیا تھا سعودی گورنمنٹ کی جانب سے کہ جو بندہ سعودی ایئر لائن کی ریٹرن ٹکٹ لے گا اس کو 96 آورز کا ویزا فری میں دیا جائے گا، یعنی 4 دن کا ویزا فری میں دیا جائے گا۔ تو اب کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہے، ہم نے تو صرف ٹکٹ پرچیز کرنا ہے اور ہم جو ہے وہ سعودی عرب پہنچ جائیں گے۔ تو اس میں دیکھیں کچھ باتیں نوٹ کر لیں۔ جب کوئی نیوز آتی ہے تو پہلے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا یہ تمام نیشنلٹیز کے لیے ہے یا کوئی بالخصوص انہوں نے کچھ کنٹریز کو متعین کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر چلا جائے، دبئی چلا جائے، سعودیہ چلا جائے، کسی یورپ کے کنٹری چلا جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پوری دنیا اس سے واقف ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت باہر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں معاشی حالات خراب ہیں۔ اور وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پاکستان سے باہر جائے گی لیکن واپس نہیں آئے گی، وہ وہاں جا کے چھپ جائیں گے اور سکپ ہو جائیں گے، سلپ ہو جائیں گے۔ تو ایسی سچویشن میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پروگرام سعودی گورنمنٹ شروع کرنے جا رہی ہے کہ ریٹرن ٹکٹ لیں اور 4 دن کا ویزا فری حاصل کریں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستانیوں کے لیے ہوگا یا پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے یا وہ ایلیجیبل ہوں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، دیکھیں سعودیہ کے ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں، اس میں 1 سال کا ملٹیپل ویزا بھی ہے، اور اب تو انہوں نے اپنے مقامی جو وہاں کے ارباب ہیں ان کو بھی یہ اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کسی بھی نیشنلٹی کے کسی بھی دوست کو، کسی بھی ریلیٹو کو وہ اسپانسر کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں۔ تو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر تو یہ پروگرام سٹارٹ ہو جاتا ہے، جو کہ اب ہونے والا ہے اور اس سے پہلے بھی یہ پروگرام چل رہا تھا، تو اس میں بینیفٹ کس کا ہے؟ اس میں بینیفٹ ہے سعودی ایئر لائنس کا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ایئر لائن کی ٹکٹ پرچیز کریں گے، کیونکہ اس کو یہ ایج حاصل ہے کہ ویزا فری ہوگا۔ لیکن کن لوگوں کو ہوگا؟ اس میں ٹاپ پریورٹی پہ وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس جو کہ یو کے اور یو ایس کے نیشنلز ہیں، ان کو تو ویسے بھی ویزا آن ارائیول ملتا ہے، اس کے لیے وہ کریڈٹ کارڈ سے آن دا اسپاٹ پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کسی بھی یورپین کنٹری کا ویزا ہے، یا آپ کے پاس شینجن اسٹیٹ کا ویزا ہے جو شینجن کنٹریز ہیں، یا پھر آپ کے پاس یو کے ریزیڈنس ورک پرمٹ ہے، یو ایس کا ورک پرمٹ ہے، اور گلف کنٹریز کا ریزیڈنس ورک ویزا ہے، تو آپ ایلیجیبل ہیں۔ سمپل اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اب کیونکہ انہوں نے اس میں جو ہیڈ لائن یوز کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ 4 دن کا ویزا حاصل کریں اگر آپ سعودی ایئر لائن کی ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ ٹکٹ لے کے ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو وہ آپ کو بورڈنگ کارڈ جاری ہی نہیں کریں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے سعودی عرب جانا ہے تو کوئی ویزا شو کروائیں، یا تو پکا ویزا شو کروائیں، آپ کے پاس امپلائمنٹ ویزا ہو، اور اگر آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں تو کسی نے آپ کو اسپانسر کیا ہو۔ دیکھیں پاکستان سے ایک پروسیجر ہے، اگر کوئی آپ کو وہاں سے ویزا دیتا ہے، وزٹ ویزا جس کو فیملی ویزا کہتے ہیں، تو آپ کا اگر والد ہے یا آپ کا بھائی ہے تو وہ آپ کے لیے ویزا نکلوا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کا اعتماد سینٹر میں بائیو میٹرک ہوگا، پاسپورٹ ایمبیسی میں جمع ہوگا، اور سٹیکر ویزا پاسپورٹ پر پیسٹ ہوگا، پھر آپ ٹریول کریں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹکٹ لے کے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں گے اور ہمیں بآسانی بورڈنگ پاس مل جائے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستانی یہاں سے جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، وہاں جا کے غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ کام کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ جانتے ہیں۔ اور اگر فرض کر لیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پروگرام پاکستانیوں کو دے دیا جائے، تو کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس چیز کو اویل کریں گے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 4 دن کا یہ پیکیج آپ کو سوٹ کرتا ہے عمرے کے لیے؟ کیونکہ 1 دن آپ کے جانے کا اور 1 دن وہاں سے واپس آنے کا، تو 4 دن میں سے چلو 1 دن کی ٹریولنگ آپ کاؤنٹ کر لیں، باقی بچ گئے 3 دن۔ تو 3 دن میں آپ کتنے گھنٹے قیام کریں گے مکہ میں، اور پھر آپ نے ٹریول کرنا ہے مکہ سے مدینہ، اور کتنے گھنٹے قیام کریں گے مدینہ میں،
اور پھر آپ واپس جو ہے وہ آئیں گے مدینہ سے جدہ، اور پھر آپ جو ہے وہ ٹریولنگ کریں گے۔ تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ٹائم ہے، یعنی 3 دن میں آپ کس طرح کا عمرہ پرفارم کریں گے، کون کون سی زیارتیں آپ کر پائیں گے؟ تو یہ ناممکن سی چیز ہے۔ یہ بیسیکلی اگر یہ اپرچونٹی دی بھی جائے گی تو یہ بزنس مین کے لیے، جس نے وہاں جانا ہے عمرہ کرنا ہے اور چند گھنٹوں کا جو کام ہے وہ کر کے اس نے واپس آنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو گلف میں پاکستانی نیشنلز ہیں جن کے پاس ریزیڈنس ویزا ہے، ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے۔ ایک تو ان کی کرنسی یعنی کہ درہم اور سعودی ریال آلموسٹ سیم ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی آدمی اپنا فیوچر داؤ پہ لگا کر نہیں جائے گا۔ جو آدمی دبئی میں ہے، اس کے پاس جاب ہے، اس کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے، تو وہ جائے گا۔ وہ بائی روڈ بھی جا سکتا ہے، بائی ایئر بھی جا سکتا ہے، اور ان کے لیے تو ویسے انہوں نے 1 سال کا ملٹیپل ویزا نکالا ہے۔ جتنے بھی پاکستانی ہیں یا جتنے بھی گلف کنٹریز کے ریزیڈنس ویزا ہولڈر ہیں، ان سب کے لیے سعودی حکومت نے 1 سال کا ملٹیپل ویزا نکالا ہے۔ ان کے لیے بھی نکالا ہے، ان کے بیوی بچوں کے لیے بھی نکالا ہے۔ تو وہ 1 سال کے ملٹیپل ویزے پہ جائیں گے، 3 مہینے سٹے کریں گے، پھر وہاں سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پروگرام ابھی سٹارٹ کرنے والے ہیں، یہ بیسیکلی اپنی سیلز کو انہوں نے انکریز کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کا سٹاک جو ہے وہ سیل ہوگا، لیکن اس میں پاکستانیوں کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ میرا ایکسپیرینس یہی کہتا ہے کہ اگر یہ چیز اتنی عام ہو جائے گی تو تمام پاکستانی صرف ٹکٹ کروا کے وہاں پہنچ جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے۔ تو جو ان کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں، یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہوتی ہیں۔ ان اسٹریٹجیز کو بنانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیلز حاصل کی جائیں۔ تو اب پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں، ایجنسیز پر آ رہے ہیں، اور وہ ہم سے کہتے ہیں جی آپ ہمیں عمرے کا ویزا نہ دیں، آپ ہماری صرف ٹکٹ بک کر دیں، تو وہ ویزا تو ہمیں وہاں مل جائے گا جا کے۔ اس طرح سے نہیں ہے، پاکستان میں ویزا آپ کو ایجنٹ کے تھرو ہی لینا ہوگا۔ اور اکثر لوگ یہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی ایسا میکانزم بتائیں، کوئی ایسا سسٹم بتائیں کہ بغیر ٹریول ایجنٹ کے ہم آن لائن عمرہ بک کر لیں۔ تو بالکل کر سکتے ہیں، بہت سی ویب سائٹس ہیں، بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ڈائریکٹ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے بک کر سکتے ہیں، لیکن وہ پورا پیکج بک ہوگا۔ پیکج میں کیا ہوگا؟ گراؤنڈ سروسز ہوں گی، آپ کی انشورنس ہوگی، آپ کا ویزا ہوگا، اور ٹرانسپورٹیشن ہوگی، ایئر لائن ٹکٹ ہوگی، اور ساتھ میں ہوٹلز بھی مینڈیٹری ہیں، مطلب پورا پیکج۔ اور وہ ساری پیمنٹ کریڈٹ کارڈ سے ہوگی۔ اور اگر ان کیس آپ کی فلائٹ کا کچھ ایشو ہے یا آپ کچھ ڈیٹس چینج کروانی ہے تو وہ کون کرے گا؟ اگر کسی پیکج کو ریفنڈ کرنا ہے، موڈیفائی کرنا ہے، تو وہ کون کرے گا؟ اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں جو ٹرسٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹس پر کہ ہم اپنے کریڈٹ کارڈ سے 3-3.5 لاکھ روپے کی پیمنٹ کر دیں اور وہ پیکج ہمیں واقعی مل جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کی ٹکٹ کنفرم نہیں ہوتی۔ تو ایجنٹ پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ایجنٹ کے تھرو جانا پسند کرتے ہیں۔ ایجنٹ کے آفس میں آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ لاکھوں روپے کا سیٹ اپ لگا کے ایک فزیکل لوکیشن پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ساری ریومرز ہیں، ان پر ابھی آپ توجہ نہ دیں۔ یہ جو پروگرام شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے آلریڈی، اس میں سعودی ایئر لائن کی ریٹرن ٹکٹ اور 4 دن کا جو ویزا ہے یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں جانتے ہیں کہ یہ وہاں جا کے ریبٹ ہو جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، اور پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ ہاں ابھی اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے تو وہ آپ کو اسپانسر کر سکتا ہے۔ اسپانسر کر سکتا ہے تو وہ اعتماد کے تھرو بائیو میٹرک ہوگی، ویزا پروسیجر ہوگا۔ تقریباً ایک ویزا اسٹیمپ کروانے میں آپ کا 60-70 ہزار روپیہ لگ سکتا ہے، ٹکٹ اس کے علاوہ ہوگی۔ اور وزٹ ویزا کبھی بھی اقامے میں کنورٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم وزٹ پہ جائیں اور وزٹ کو کنورٹ کروا لیں ریزیڈنس ویزے میں اور اپنا اقامہ بنوا لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کسی بھی طریقے سے عمرے والوں کے لیے پیکج سوٹیبل نہیں ہے۔ 3 دن میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جو آدمی پاکستان سے جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم 1 مہینہ وہ سعودیہ میں لگا کر آئے، عمرہ کرے، زیارات کرے مکہ مدینہ کی، تاکہ جتنا اس کا میکسیمم پیریڈ ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔
اور اب کیونکہ رمضان قریب آنے والا ہے، تو جو ویزا اب جاری ہو رہا ہے وہ 3 مہینے کا نہیں ہے، اور اگر آپ 3 مہینہ مکمل چاہتے ہیں کہ ویزا 3 ماہ کا ہو تو اس کے لیے پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ جب 1445 ہجری محرم نیا سال شروع ہوگا تو اس میں امید ہے کہ دوبارہ 3 ماہ کے ویزے جاری ہوں گے۔ لیکن ایکچولی جو فی ہوتی ہے وہ 1 منتھ کی پے ہوتی ہے، پھر اس کو منتھلی بیسس پہ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ 3 مہینے کے لیے جاتے ہیں یا 2 مہینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے ایجنٹ کو بتائیں گے، وہ اسی حساب سے اس کی فی پے کرے گا اور آپ اس میں قیام کر سکتے ہیں۔ 3 مہینے بھی رہ سکتے ہیں، 2 مہینے بھی رہ سکتے ہیں، اور 1 مہینہ بائی ڈیفالٹ آپ کو ملتا ہے۔ اب کیونکہ رمضان قریب آ رہا ہے تو جیسے جیسے رمضان کے دن قریب آ رہے ہیں تو ویزے کا جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ پہلے یہ 3 مہینے تھا، 90 ڈیز، پھر 85 ڈیز، پھر 80، اور اب جو ویزے نکل رہے ہیں وہ 60 ڈیز پہ آ گئے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ مزید کم ہوں گے، کیونکہ 15 شوال آخری تاریخ ہوتی ہے خارجیوں کو باہر نکالنے کی، تاکہ جو عمرہ زائرین ہیں وہ 15 شوال تک سعودی عرب سے چلے جائیں، کیونکہ شوال کا تقریباً 15 دن اور پھر ذی القعدہ، یہ جو ہے وہ حج کی تیاریوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، تاکہ ذی الحجہ میں جو حجاج کرام ہے وہ آئیں اور حج کر سکیں۔ اس کے بعد پھر وہ محرم میں جو ہے وہ فلائٹس دوبارہ سے عمرے کی بحال ہو جاتی ہیں۔ تو اس پیکج کو آپ اگنور کریں، یہ عمرہ زائرین کے لیے بیسیکلی نہیں ہے، اور صرف پیسے کا ضیاع ہے، اس میں آپ اچھی طرح سے زیارتیں نہیں کر پائیں گے۔ اور ویزا سسٹم ابھی ایجنٹس کے ہاتھ میں ہے، آپ عمرے کا جو ویزا ہے وہ ایجنٹ کے تھرو ہی پروسیس کرائیں۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کبھی آپ کی ٹکٹ ریفنڈ کرنی ہوتی ہے، کبھی آپ کا جو ہے وہ ہوٹل کا ایشو ہوتا ہے۔ اگر آپ سب کچھ آن لائن پرچیز کریں گے تو شکایت کہاں درج کروائیں گے؟ کون بندہ ہے جو آپ کو اگر ہوٹل کا ایشو آ رہا ہے تو وہ آپ کی اکاموڈیشن کو ٹھیک کروائے گا؟ آپ کی فلائٹ مس ہو گئی ہے تو آپ کی ٹکٹ کا ارینجمنٹ کون کرے گا؟ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا ارینجمنٹ کون کرے گا؟ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ 1% بھی لوگ پاکستان میں ایسے نہیں ہیں جو آن لائن پیکج بائی کرتے ہوں، وہ ایجنٹس پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ایجنٹس کا نیٹ ورک ہوتا ہے، باقاعدہ آئی ڈیز ہوتی ہیں، ہوٹلز کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، تو یہ پورا اس طرح سے سسٹم چلتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور جو انفارمیشن آپ کو دی ہے سمجھ بھی آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔